میں نے گستاخانہ وجہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ کوئی خامی تلاش کروں۔ میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے۔ میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا، یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب یہ میں ہوں۔ وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں اور اب تم آزاد ہو۔ اور اپنی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ۔ میں یہ جان نہیں سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ میں نے بے حد تنہا محسوس کیا اور اس چیز نے مجھے بیمار کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو کال کی اور ان سے کہا پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں، اور میں نے اسلام پر عمل کرنا روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ السلام علیکم سسٹر عالیہ ریان، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عالیہ ریان کون ہیں اور کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ موقع دینے کا بہت شکریہ۔ میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ میرے ایریا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، یہاں بنگلہ دیشی مسلمان زیادہ تھے، لہٰذا مسلمانوں سے میرا کافی واسطہ پڑتا تھا۔ میرا تعلق مکس نسل سے ہے، میری والدہ اٹالین ہے اور میرے والد ویسٹ افریقی نائجیرین ہیں۔ لیکن جب بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عالیہ ایک ایسی روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرنا چاہتی ہے۔ ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میری پرورش بطور عیسائی ہوئی تھی۔ ٹین ایج میں مجھ میں عیسائیت کا نیا تصور ابھرا۔ خدا پر تو میرا ہمیشہ ایمان تھا۔ میری والدہ نے میری پرورش اس طرح سے کی کہ مجھے زندگی، اس کے مقصد اور دنیا کے بارے میں تجسس کی ترغیب ملی۔ اگرچہ مجھ میں عیسائیت کا نیا تصور ابھرا تھا، لیکن اندر جیسے ایک خلا تھا، مجھ میں اعتراضات پیدا ہوئے۔ میں نے بہت ہی کم عمری میں عیسائیت کے بنیادی عقائد پر اعتراض کیا، اور شاید جذباتی اور روحانی طور پر اس عقیدے پر یقین کے باوجود عقلی طور پر مجھے پسند نہیں آیا، لہٰذا آخر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے والد کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ دلچسپ تھا کیونکہ وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ میرے دادا مسلمان تھے اور میری پیدائش سے بہت پہلے جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو میرے والد نے اسلام چھوڑ دیا، اور جب وہ لندن میں میری والدہ سے ملے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا میری پرورش کبھی بھی اسلام پر نہیں ہوئی۔ اسلام کسی صورت میں موجود نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ کس چیز کے باعث آپ نے اپنے عقائد پر سوالات اٹھائے؟ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ چرچ جانا یاد ہے۔ میں چرچ جایا کرتی تھی اور روحانی اور جذباتی طور پر اس سے بہت زیادہ اطمینان ملتا تھا، لیکن میرے ذہن میں سوالات تھے۔ میں ان کے خدا کے کانسیپٹ کو سمجھ نہیں سکی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ ناؤز باللہ وہ کیسے ایک انسان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ ایک انسان تھے، میری ہی طرح کے ایک انسان، اور میں عقلی اور ذہنی طور پر یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ میں ناؤز باللہ کیسے کسی دوسرے انسان کی عبادت کر سکتی ہوں۔ لہٰذا میں نے اس پر اعتراض کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے چرچ کے پادری سے بات کی۔ میں نے ان سے یہی سوال کیا اور ان کا جواب تھا بس ایمان رکھو، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں جان گئی کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کب سنا؟ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دنوں میں لے چلتی ہوں۔ میرے ایریا میں مسلمان زیادہ تھے، یہ بنگلہ دیشی ایریا تھا، اور میری رہائش کے سامنے میں فرسٹ فلور پر رہتی تھی۔ میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ میں لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس جاتی اور کھڑکی کی دہلیز پر جھک جاتی تھی، جہاں سے مجھے اپنے گھر کے سامنے سڑک کا گراؤنڈ فلور نظر آتا تھا۔ وہاں عارضی طور پر بنائی گئی ایک مسجد تھی۔ اس وقت دراصل وہ ایک کنٹینر تھا، لیکن میں جہاں سے جھک کر دیکھتی تھی وہاں سے مجھے اس مسجد میں نماز کا ایریا نظر آتا تھا، اور مجھے یہ بڑا دلکش لگتا تھا۔ میں انہیں اندر جاتے اور جھکتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بچپن میں مجھے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں یہ سب دیکھنے کے لیے دن میں چند بار دوڑ کر کھڑکی کے پاس جاتی۔ اسی عمر میں بدقسمتی سے گھر میں حالات بہت برے تھے۔ میرے والدین مسلسل جھگڑتے رہتے تھے، ان میں ہم آہنگی نہیں تھی، ان میں مسلسل بحث اور جھگڑا ہی جاری رہتا تھا۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میری والدہ اور والد کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہوا اور میں اپنے بیڈ روم میں بھاگی۔ میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ بیڈ روم میں جاتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کی شال لے لی۔ وہ ایک خوبصورت ایشین شال تھی جو ان کی ایک پاکستانی کالیگ نے گفٹ کی تھی، دفتر کی کالیگ نے۔ میں نے وہ شال لی اور اس سے زمین پر پھینکا، پھر میں نے سجدہ کیا اور خدا سے کہا مجھے خدا سے یہ کہنا یاد ہے کہ انہیں روک دیں، انہیں جھگڑنے سے روک دیں۔ لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ بس جو کچھ مسجد میں دیکھا تھا اسی کی میں نقل کر رہی تھی۔
اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا میری بات سنے گا. اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ ایسا انداز تھا جو خدا سے قریب کرتا تھا. یہ اسلام کے حوالے سے یہ میرا سب سے پہلا تجربہ تھا. اور پھر 2 سال بعد ایک اور تجربہ ہوا. میں 10 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی. میں اسکول سے گھر آئی اور یہ خبر سنی کہ ہماری کلاس کا ایک بچہ جو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اس وقت کافی مقبول کچھ پلینگ کارڈز خریدنے کے لیے سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ ایک بڑے ٹرک نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. اسکول نے اس کے تمام کلاس فیلوز کو خط لکھا اور اس کے 2 دن بعد ہونے والے جنازے میں آنے کی دعوت دی. تب میں نے اپنی والدہ سے جانے کی ضد کی. اس کلاس میں ہم میں سے کچھ اسٹوڈنٹس غیر مسلم تھے. والدہ نے اجازت دے دی اور مجھے لیلا سے کہی ایک بات یاد ہے جو اس وقت میری بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ صومالیہ سے تھی. میں نے کہا کیا مجھے اسکارف مل سکتا ہے؟ اور اس نے کہا ہاں، اور مجھے ایک اسکارف اس نے دے دیا. پھر مجھے ایسٹ لندن کی مسجد میں جانا یاد ہے. شاید میں جنازے میں موجود اکیلی غیر مسلمان بچی تھی. وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر جنازے کی نماز پڑھی. مجھے ظہر کی نماز میں سجدہ کرنا اور خدا سے نزدیکی کا وہ احساس پانا یاد ہے جو 2 سال پہلے سجدہ کرتے ہوئے مجھ میں پیدا ہوا تھا. اور یہ اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا. اس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کرنا شروع کیا؟ گھر میں حالات بدتر ہو گئے، بلکہ بدترین. گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس تھا. میں اس کا جذباتی اور ذہنی اثر لے رہی تھی. اور سبحان اللہ، پھر اللہ نے ایک بچی کو مجھ سے ملا دیا. وہ سیکنڈری اسکول میں میری کلاس فیلو تھی اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھی. باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں لیکن وہ اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی اور وہ بھی گھر میں میری طرح ہی کے تجربے سے گزر رہی تھی. لیکن اس کے والدین کے درمیان معاملہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب تھا. اس کی والدہ سبحان اللہ گھریلو تشدد کا شکار تھی. انہیں روزانہ مارا جاتا تھا اور اس کے باوجود وہ پرسکون تھی، وہ امن میں تھی. اور مجھے اس سے یہ کہنا یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ برے ہیں، میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں لیکن تم سکون میں ہو. یہ سب کیسے ہے؟ تم یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہو؟ کیونکہ میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں. تب اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالتا ہے. تب ظاہر ہے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام بہت بیکورڈ مذہب ہے. اور مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا. ہم بہت ہی گہری سہیلیاں بن گئی حالانکہ ہم بالکل مختلف تھیں. مطلب میں بہت خود سر اور کریزی تھی، لوگوں میں مقبول، اور وہ ماشاءاللہ ایک عملی مسلمان تھی. پھر بھی ہم بہت گہری فرینڈز بن گئیں. پھر میں نے اسلام پر غور کرنا شروع کر دیا، آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے. اس وقت ٹیپ والی کیسٹس چلتی تھیں. میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا صرف ایک گستاخانہ وجہ سے، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خامی تلاش کروں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ حجاب غلط ہے. میرے خیال میں یہ اسے ایک کامیاب کریئر، ایک کامیاب زندگی سے پیچھے رکھے گا. مجھے لگتا تھا، اور ویسے بھی اس علاقے میں پرورش پاتے ہوئے میں نے دیکھا بھی تھا کہ مرد 2 میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے اور ان کی بیویاں پیچھے پیچھے چلتی تھیں. تو مجھ میں اس طرح کے من گھڑت تصورات تھے. اور یہ بات دلچسپ بھی تھی کیونکہ ایک طرف میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا سکون بھر دیا ہے، اور دوسری ہی طرف اس مذہب سے یہ محدود ہو رہی تھی. اب یہ اسے دبا دیتا، یہ اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی. ہم باقاعدگی سے بات کرتے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں قائل ہوتی گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ میں قائل ہونے لگی ہوں، میرا دل بدلنے لگا، میری سوچ بدلنے لگی. میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی لیکن صرف ایک ہی چیز پا سکی، اور وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا. مجھے قرآن میں اگر ملے تو سائنسی ثبوت، اپنی ریسرچ میں مجھے کچھ ملا تو وہ تھا قرآن کا علمی معجزہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. اور اس چیز نے مجھے خوفزدہ کر دیا کیونکہ اگرچہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی لیکن میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی ہی رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کو اپنا لوں، کسی چیز کو چن لوں تو پھر اسے اپنا 150% دیتی ہوں. میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں اور میں قائل ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا. کون سی چیز آپ کو اسلام قبول کرنے سے روکتی رہی اور بالآخر آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا. اس وقت مجھ پر اتنا خوف طاری تھا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی تعلق ختم کر لیا. میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے. میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا. یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا. میں اپنے ایمان سے خوفزدہ تھی.
میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، لیکن میں آزاد تھی، اور اپنی آزادی کو ختم کر دینا بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے، خصوصاً جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا پائیں گے. مگر اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا پایا ہے. تو اس وقت میں نے اس سے تعلق توڑ لیا اور بس اپنی زندگی جیتی رہی. پھر مجھے اپنے ایگزامز کی تیاری یاد ہے. وہ ایک ویکنڈ تھا اور میں اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری توجہ بھٹک رہی تھی. میں سوچ رہی تھی تو بس اسلام کے بارے میں، اپنی جانی گئی چیزوں کے بارے میں. ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں نے مجھ پر بمباری کر دی ہو. یہ سوچیں قرآن میں سائنسی ثبوتوں، خدا کے وجود، نبوت کے ثبوت کے بارے میں تھیں، اور لگاتار ایک کے بعد دوسری سوچ. پھر میں چہل قدمی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئی، کچھ دیر سکون کا سانس لینے کے لیے. میں سڑک پر آئی جسے روزانہ پار کرتی تھی. میں وہاں کھڑی گرین مین اشارے کا انتظار کرنے لگی. پھر گرین مین اشارہ آیا، لوگ سڑک پار کرنے لگے، لیکن میں نہ کر سکی. مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں، اور دماغ میں یہی سوچ تھی کہ اگر میں یہ سڑک یا کوئی بھی سڑک پار کروں اور مجھے کار ٹکر مار دے اور میں یہ جانتے ہوئے مر جاؤں جسے میں بخوبی جانتی ہوں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور یہ خیال مجھ پر طاری ہو گیا. میں اس کی گواہی کیوں نہیں دے رہی جو پہلے ہی میرے دل میں سما چکا ہے. میں کسی طرح گھر واپس آئی، اپنی دوست کو کال کی. اس نے فون اٹھایا، میری آواز سنی، اور میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئی. میں نے اسے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں اور اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے. وہ ویکنڈ تھا اور پیر کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ اس وقت ایک انتہائی دیوانی اور پرجوش نوجوان لڑکی ہونے کے ناطے میں نے اپنی والدہ کو یوں بتایا کہ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں حجاب میں تھی. اس طرح بتانے کا فیصلہ اچھا نہیں تھا. بس یہی کہوں گی کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا. انہوں نے کنفیوز ہو کر مجھے دیکھا اور میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب یہ میں ہوں. انہوں نے سوچا کہ یہ وقتی ابال ہے، الحمدللہ، اور اس وقتی ابال کو اب 24 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد حالات بہت زیادہ مشکل رہے. میں نے فیملی کھو دی، دوست کھو دیے. میں اتنی کم عمری میں بالکل تنہا رہ گئی. مسلمان ہونے کے بعد شروع کے چند سال بہت مشکل تھے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا ہوا؟ میری اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا. اس دوران کافی سارے واقعات ہوئے تھے. انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا. وہ میرے خلاف ہو گیا. اور مجھے یاد ہے 17 سال کی عمر میں وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا، میں 17 سال کی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں اور اب تم آزاد ہو. وہ انتہائی مشکل وقت تھا. اس عمر میں آپ کو فیملی کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی ہی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ. وہ واقعی بہت مشکل تھا. اور پھر اس کے بعد کسی کی مدد کے بغیر خود اپنا خیال رکھنا، اتنی کم عمری میں جاب تلاش کرنا، تنہا رہنا، اور اس وقت میں ایسی بے شمار دوسری مشکلات سے میں گزری جو بالکل ذاتی نوعیت کی تھیں، اور فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ سب انتہائی مشکل تھا. میں تنہا جی رہی تھی. میں نے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا، ایک اسلامی گروپ کے ذریعے، جسے بعد میں نے چھوڑ دیا. اور پھر میں بالآخر دوسری انتہا پر چلی گئی. یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جاتی رہی. اگرچہ یہ سب کچھ میری فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہ جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے. اور میں نئی بھی تھی. مذہب کی منتقلی، شناخت کے مسائل جن سے آپ بطور نو مسلم گزرتے ہیں، تو مجھے اپنی فیملی نے قبول نہیں کیا. بس ایک اسلامی گروپ سے دوسرے اسلامی گروپ میں گئی، دونوں طرح کی انتہاؤں کے درمیان ڈولتی رہی، لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے. میں بے پناہ تنہائی کا شکار تھی اور اس نے مجھے بیمار کر دیا. پھر میں نے ہسپتال سے اپنی والدہ کو کال کی اور ان سے کہا کہ پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں. میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں نے مسلم کمیونٹی سے خود کو دور کر لیا. لیکن میں تب بھی اپنے ایمان پر قائم تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عقلی طور پر قائل ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ آزمائشیں میری برداشت سے باہر ہو گئی تھیں. آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا؟
अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमें अंदाज़ा है कि इस वीडियो समेत हमारे 80% नाज़रीन हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक फलाही तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद हक़ को फैलाना है। हो सकता है ये बज़ाहिर एक छोटा सा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद देगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफ़र करें। आपने इस्लाम पर दोबारा अमल कैसे शुरू किया? मुझे बिलाखिर जॉब मिल गई और दोबारा घर छोड़ दिया। मैं अपनी जिंदगी के दिन रात गुजारती रही। आखिर मैं आजाद थी। मुझे उन तमाम मसाइल से नहीं निमटना पड़ा जिनका मुझे बतौर नौ मुस्लिम सामना था, लेकिन जैसे मुझ में एक खला था, एक खालीपन था और हमेशा ऐसे लगता था जैसे किसी चीज की कमी है। और फिर इसी तरह मैंने 2 साल गुजार दिए, मगर फिर ये खालीपन हद से बढ़ गया और मुझे इसकी वजह मालूम थी, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जो मेरे ईमान से हम आहंग नहीं थी। लिहाजा मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ वापस आना शुरू किया। और मुझे याद है, लोग कहते हैं कि कलेमा पढ़ना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, लेकिन अल्लाह से दोबारा रिश्ता जोड़ना और इस्लाम की तरफ दोबारा आना किसी ग्रुप के दबाव के बगैर या किसी के ये कहे बगैर कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ये हलाल है, ये हराम है, तुम ये काम गलत कर रही हो, नहीं, फितरी तौर पर इस्लाम की तरफ पलटना, अपने और अपने रब के दरमियान दोबारा से सफर तय करना, ये वाकई खूबसूरत इंतहाई मीठा एहसास था। मुझे याद है कि मैं हर रोज कुरान का एक सफ़ा इंग्लिश में पढ़ती थी। मैंने अपने बालों का अफ्रीकी स्टाइल में बांधना शुरू कर दिया और जाहिर है कि इसका इख्तिताम हिजाब पहनने पर हुआ। मैंने दोबारा से नमाज पढ़ना शुरू की, मैं दोबारा इस्लाम की तरफ लौट आई, मैंने दोबारा इस्लाम की तालीमात पर अमल शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत और मीठा लम्हा था, क्योंकि ये मेरे और मेरे रब के दरमियान था, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान। तो आपकी वालिदा के साथ ताल्लुक पर इसका क्या असर पड़ा? दरअसल मेरी वालिदा ने खुला ले ली, जो कि एक बेहतरीन फैसला था। वो नई जिंदगी की तरफ आना शुरू हुई और शायद वो अब भी इसी मरहले में हैं। हमने अपना ताल्लुक दोबारा जोड़ना शुरू किया और मेरे ख्याल में दोनों को ही इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर 2015 में उन्होंने इस्लाम के बारे में सवालात पूछना शुरू किए। मैं उस वक्त परदेश में रह रही थी, मैं नॉर्थ अफ्रीका में थी उस वक्त। उन्होंने ये सफ़र शुरू किया और हर तरह के सवालात पूछे और फिर 2015 में उन्होंने कहा कि वो मुसलमान होना चाहती हैं। और ये वक्त था जब मेरी वालिदा मुताले की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, यूँ समझे वो किताबी कीड़ा थी। तारीख और खुसूसन इस्लामी तारीख से उन्हें इश्क था और बिलाखिर उनमें इस हवाले से मज़ीद जानने का तजस्सुस पैदा हो गया था। तो 2015 में उन्होंने कह दिया कि वो मुसलमान होना चाहती हैं और बिलाखिर कलिमा पढ़ लिया। इसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने कहा कि वो ईमान बरकरार नहीं रख सकती और शायद इसकी वजह उनकी उम्र थी, शायद इसलिए कि उनके आसपास मुसलमान नहीं थे और मैं भी उनसे बहुत दूर रह रही थी। और आखिर उन्होंने फिर दीन छोड़ दिया। फिर 2021 में उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू की। वो मुझसे बात करती और बताती मुझे कि आयशा प्राइम नामी इस औरत की कुछ वीडियोस मिली हैं। मैं उस वक्त उन्हें नहीं जानती थी, तो मैंने फौरन रिसर्च शुरू की तो पता चला कि वो एक अमरीकी बहन है। इससे फिर मेरी वालिदा शेख खालिद यासीन की वीडियोस देखने लगी। उन्होंने मुझसे बात की तो वो बेहद पुरजोश थी। कहने लगी, मुझे ये शख्स मिला है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मगर वो मेरे दिल की बातें करता है, इसके पास बहुत इल्म है, ये तारीख को समझता है। और जैसे आपको बताया कि वो खुद भी तारीख की दीवानी थी, तो फिर वो शेख खालिद यासीन की एक के बाद दूसरी वीडियोस देखने लगी। वो मुझे कॉल करती और बताती कि मैंने ये सीखा है, शेख ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सीरीज बनाई थी, हिस्टोरिकल जीसस मेरे ख्याल में उसका नाम था। वो उन्हें इंतहाई दिलचस्प लगी और वो मुसलसल उनकी वीडियोस देखती रहती और मुझे बताती और मैं कुछ न कहती। मैंने सोचा कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ बदल रहा है। मैं बस सवालात के जवाबात दे देती, मैं अपनी राय नहीं देती थी, मैं बस उन्हें अपने पास आने देती। वो कहा करती कि ये शख्स कमाल का है। लिहाजा मैंने उनकी तलाश की जिम्मेदारी ली और एक पैगाम भेजा, अपने जानने वालों के नाम एक पैगाम, जिसमें लिखा कि क्या किसी के पास खालिद यासीन से राब्ते की तफसीलात हैं। और किसी ने मुझे उनके फेसबुक पेज का एड्रेस दिया जहां उनका नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। मैंने उन्हें ईमेल की और उन्हें पूरा मामला बताया और उन्हें बताया कि मेरी वालिदा ने आपकी वीडियोस देखी हैं, उनका माजी ये है, हमारे साथ ये सब हुआ है, मैं नौ मुस्लिम हूँ। और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे, लेकिन क्या किसी तरह से ये मुमकिन है कि आप मेरी वालिदा से बात कर सकें। और मैंने ईमेल भेज दी। चूँकि खालिद यासीन एक मसरूफ आदमी है, इसलिए मेरा ख्याल था कि मेरी ईमेल शायद उनके इनबॉक्स में नहीं जाएगी, बल्कि हो सकता है कि उनके स्पैम या जंक में चली जाए। लेकिन 20 मिनट बाद
بعد انہوں نے مجھے ای میل کا جواب دے دیا اور کہا کہ یہ ان کے لیے ایک احساس ہوگا، چلیں بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی اور میں نے انہیں کہانی سنائی۔ میں نے انہیں اپنی والدہ کے بارے میں بتایا، میں نے انہیں ہر وہ بات بتائی جس سے وہ گزر رہی تھیں۔ میں نے انہیں ان کی نئی طرح کی دریافت کے بارے میں بتایا اور ان سوالات کے بارے میں بھی جو وہ پوچھتی رہی تھیں اور وہ چیزیں جو وہ مجھے بتاتی تھیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی، انہیں چیزیں سمجھ آ رہی تھیں، ہم آہنگ ہو رہی تھیں، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھیں بلکہ وہ واقعی اسلام پر یقین رکھتی تھیں۔ اور شیخ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میں نے جواب دیا میری والدہ کا اٹالین نیم جوزفینا ہے لیکن یورپی انداز میں یہ جوزفین ہے۔ انہوں نے کہا میری والدہ کا نام بھی جوزفین ہے، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے اور وہ انتقال کے قریب ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی والدہ جوزفین ایمانی سفر پر ہیں اور میری والدہ میری جوزفین موت کے سفر پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے کہ آپ ان سے کہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان کی آپ سے کیسے بات کرواؤں، میں چاہتی تھی کہ وہ خود بات کریں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگرچہ وہ میری ویڈیوز پسند کرتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بات نہ کرنا چاہیں، بس انہیں کہہ دیں کہ کوئی آپ سے آپ کی ریسرچ، آپ کی اسلامی ریسرچ کے سفر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، لیکن انہیں یہ نہ بتائیں کہ یہ میں ہوں اور اس کے بعد میں سنبھال لوں گا۔ تو میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ ایک شخص ہیں جو ریسرچر ہیں، وہ بس آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں جواب دینا چاہیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں نے ان سے کہا ویسے امی میری ان سے بات چیت کے دوران انہوں نے مجھے عربی میں آپ کے نام کا مطلب بتایا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ آج صبح ہی میری اپنی کالیگ سے بات ہو رہی تھی جو عبرانی ہے اور عربی پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا تمہیں میرے نام کا عربی مطلب پتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ مطلب بتا رہا تھا؟ کہنے لگی کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر پھر ان کی بات چیت ہوئی، میں زوم میٹنگ میں ہی تھی اور میں نے اسے ریکارڈ کر لیا تھا، اور شیخ نے جس طرح اس معاملے پر بات کی اللہ انہیں جزا عطا فرمائے آمین۔ ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ان کی آواز نہ پہچان سکیں۔ وہ ان سے بس سوالات پوچھ رہے تھے اور کہلوانا چاہتے تھے کہ وہ کس پر ایمان رکھتی ہیں۔ پھر وہ کسی حد تک ان سے یہ کہلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے یہ بات ویڈیو میں کہی، اور میٹنگ کے بعد شیخ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکائی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے شیخ خالد یاسین۔ انہوں نے سنا نہیں اور شیخ نے اپنی بات دہرائی۔ والدہ کہنے لگی نہیں آپ نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آپ ہیں تو میں اور بھی زیادہ اور خیر آگے وہ کچھ بھی کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ان کے 2 مزید زوم سیشنز ہوئے اور آخرکار انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ۔ کیا مسلمان ہونے اور حجاب پہننے سے آپ کی آزادی چھن گئی ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے میری آزادی مل گئی ہے، کیونکہ آزادی لوگوں کی کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ جب آپ پوری طرح سے اپنے خالق سے اور اپنے مقصد سے جڑ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جیتے ہیں، اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ ٹھیک ہے میں اب حجاب پہن رہی ہوں اور مجھے اپنے رب کے کچھ خاص احکام کو بھی ماننا پڑتا ہے، لیکن میں آزاد ہوں کیونکہ میرے فیصلے، میری پسند ناپسند، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ میرے ایک خالق و مالک کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو میری طرح زندگی کے سفر پر ہیں۔ تو ہاں میں آزاد ہوں۔ لیکن کچھ غیر مسلم کہتے ہیں نہیں تم خود کو دھوکہ دے رہی ہو، آزاد تو ہم ہیں۔ نہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں۔ کوئی طاقت ہم سے سارے کام کرواتی ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم سب صبح بستر کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کی وجہ فیملی ہو سکتی ہے، جاب ہو سکتی ہے، اس کی وجہ دولت کی ہوس ہو سکتی ہے، ہماری کوئی بھی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں۔ لیکن میں ایک ایسی ذات کی غلام بننا چاہوں گی جو پرفیکٹ ہے، جس کے پاس سے میں آئی ہوں اور جس کے پاس دوبارہ جانا ہے، بجائے کسی ختم ہو جانے والی چیز کا غلام بننے کے، جیسے کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گی۔ کبھی میرا بھی خیال تھا کہ اسلام عورتوں کو دباتا، محدود کرتا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ دراصل اسلام کلچر کے اثر سے پاک، خالص اسلام اپنی خالص ترین شکل میں عورت کی شان اتنی خوبصورتی سے قائم کرتا ہے کہ عورت ہونا فخر بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب سوال کیا میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ تمہاری ماں۔ آپ نے دوبارہ جواب دیا تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اور پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شریعت میں عورت کو جو حیثیت، تحفظ،
सपोर्ट और मकाम अता किया है, उससे जाहिर होता है कि औरत एक हीरा है, सच्चा और हकीकी हीरा। जब मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुझे हिदायत न मिलती तो आज मैं कहाँ होती, अगर जिंदा होती तो बेनामो निशान होती। नींद से जागना मुझे समझाता है कि मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरे वजूद की अहमियत है, और इसी से मैं अपनी कद्र कीमत को अपने रब के साथ जोड़ती हूँ। ऐसा करते हुए मुझे इदराक और एहसास होता है कि इस्लाम में औरत आज़ाद है, उसे इज्जत, सपोर्ट, तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसे एक आला हैसियत दी गई है। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप इन्हें 1 मिनट में क्या कहेंगी? मैं उन्हें बताऊंगी कि रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे कोई मकसद जरूर है, ये मामूल की जिंदगी ही सब कुछ नहीं है, और अगर आपके ख्याल में यही सब कुछ है तो फिर हर एक के सामने एक अफसोसनाक तरीन नतीजा आएगा, क्योंकि ये जिंदगी एक रोलर कोस्टर है। ये आजमाइशों, मुसीबतों, मुश्किलों से भरपूर है। ये नाइंसाफी, अफसुर्दगी से भरी हुई है। तो अगर यही सब कुछ है तो फिर हमें क्यों पैदा किया गया? मैं उन्हें इस पर सोचने की दावत दूंगी। मैं उन्हें जिंदगी के गोल चक्कर पर गौर करने का कहूंगी, एक फूल की मिसाल से कि कैसे वो फूल एक बीज से उगता है, फिर एक खूबसूरत चीज की मानंद खिल जाता है, फिर मुरझा जाता है और दोबारा खत्म हो जाता है। मैं उन्हें समंदर के सामने खड़े होने और उसकी गहराई और समंदर की तारीकियों में मौजूद हयात को देखने की दावत दूंगी। एक पत्ते को लेकर उसके डिजाइन की पेचीदगियां देखने और खुद से सवाल करने का कहूंगी कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, इस पत्ते का क्या मकसद है, इस फूल का क्या मकसद है, इस समंदर का क्या मकसद है, और फिर ये सोचने का कि मैं खुद भी उस तख्लीक का हिस्सा हूँ। तो अगर एक पत्ते का कोई मकसद है और अगर एक फूल का कोई मकसद है तो फिर मेरा क्या मकसद है, मैं उनसे ये पूछूंगी।